إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. محترم و مکرم حاضرین مجلس، گزشتہ دروس میں ہم العقیدۃ الواسطیہ جو شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی عقیدے و منہج پر بہت ہی بہترین تصنیف ہے، اس کتاب سے اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کے متعلق اہل سنت والجماعت کا کیا عقیدہ ہے اور اہل بدعت کا کیا عقیدہ ہے، تفصیل کے ساتھ پڑھ چکے۔ اس کے بعد شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے آگے اہل سنت والجماعت کے بعض خصوصیات کو بیان کیا ہے کہ دوسرے فرقوں سے، دوسرے گمراہ جماعتوں سے اہل سنت والجماعت کی کیا خصوصیت ہے، کیا اہم میزات ہیں جن سے آپ دوسری جماعتوں سے اہل سنت والجماعت کو الگ کر سکتے ہیں۔ تو ان خصوصیات کو پہچاننا ضروری ہے تاکہ آپ فیصلہ کر سکیں یہ اہل سنت والجماعت کے عقیدے پر ہے اور یہ اہل بدعت کے عقیدے پر ہے۔ چنانچہ اہل سنت والجماعت کے عقائد، اسماء و صفات کے باب میں کیا ہیں، ان کو بیان کرنے کے بعد شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّ الْفِرْقَةَ النَّاجِيَةَ أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل هم الوسط في فرق الأمة كما أن الأمة هي الوسط في الأمم۔ فرماتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت جو کہ فرقہ ناجیہ ہے، تمام جماعتوں کے درمیان نجات پانے والی جماعت ہے، جس کے بارے میں خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری سنائی ہے۔ تو یہ فرقہ ناجیہ اہل سنت والجماعت اللہ رب العالمین کے متعلق ان تمام اسماء و صفات پر ایمان لاتے ہیں۔ جو کچھ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر اپنے بارے میں بیان کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے اندر بیان کیا، اس میں نہ تعویل کرتے ہیں، نہ کسی چیز کا انکار کرتے ہیں، نہ اللہ رب العالمین کی صفات کو مخلوق کی صفات کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں، اور نہ اللہ رب العالمین کی صفات کی کیفیت بیان کرتے ہیں۔ ان چار اصولوں کے تحت، ان چار قیود کے تحت اہل سنت والجماعت اللہ رب العالمین کے متعلق قرآن و حدیث کے اندر جو کچھ وارد ہے اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ چار چیزیں کیا ہیں؟ نہ تعویل کرتے ہیں، نہ انکار کرتے ہیں، نہ تشبیہ بیان کرتے ہیں، اور نہ اس کی کیفیت بیان کرتے ہیں۔ اور ان چاروں الفاظ کی تفصیلی تشریح ہم اس سے پہلے کتاب کے شروع میں بیان کر چکے ہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں بل ہم الوسط فی فرق الامہ، اس امت کے اندر جتنے بھی فرقے پیدا ہوئے، جتنی بھی جماعتیں پیدا ہوئیں، جن جماعتوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنی زندگی کے اندر ہی پیشین گوئی کر دی تھی کہ یہود اور نصارہ 71-72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے تھے، اور میری یہ امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی، ان میں سے تمام کے تمام جہنمی ہیں سوائے ایک جماعت کے۔ صحابہ اکرام نے پوچھا اللہ کے رسول وہ جماعت کون سی ہے؟ تو آپ نے جواب میں کیا کہا تھا؟ ہم ما کان علیہ انا الیوم و اصحابی، آج میں اور میرے صحابہ جس دین پر قائم ہیں، جو بھی اس پر قائم ہوگا وہ نجات پانے والی جماعت میں شامل ہوگا۔ تو اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول نے اپنی زندگی میں ہی یہ پیشین گوئی کر دی تھی کہ اس امت کے اندر بہت سارے فرقے جنم لیں گے، اور ان میں سب کے سب گمراہ فرقے ہیں سوائے ایک فرقے کے، ایک جماعت کے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی تھی، جو کہ 100% سچ ثابت ہوئی دوسری پیشین گوئیوں کی طرح۔ ان تمام جماعتوں میں اہل سنت والجماعت وسطیت اور اعتدال کے صفت کے ساتھ متصف ہیں۔ فرماتے ہیں بل هم الوسط فی فرق الامہ، اس امت کے اندر جتنے بھی فرقے ہیں ان تمام فرقوں میں اہل سنت والجماعت کیا ہے؟ وسط اور اعتدال کی صفت کے ساتھ متصف ہے۔ اس کا کیا معنی ہے؟ ابھی انشاءاللہ اس کی پوری تفصیل آپ کے سامنے رکھی جائے گی۔ فرماتے ہیں کما ان الامت ہی الوسط فی الامم، جیسے کہ امت محمدیہ یہ تمام امتوں کے درمیان وسطیت اور اعتدال کی صفت سے متصف ہے۔ دنیا کے اندر بہت سارے مذاہب موجود ہیں، الگ الگ مذہب کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی اپنے آپ کو نصارہ کہتا ہے، کوئی یہودی کہتا ہے، کوئی مجوسی کہتا ہے، اور کوئی دین اسلام کا ماننے والا ہے۔ ان تمام مذاہب کے درمیان مذہب اسلام کو جو خصوصیت حاصل ہے، وہی خصوصیت اہل سنت والجماعت کو مذہب اسلام کی طرف منسوب گمراہ فرقوں کے درمیان حاصل ہے۔ تو یہاں دو چیزوں کا بیان کیا، پہلے تمام مذاہب کے درمیان، یہود، نصارہ، کفار، مشرکین، مجوس، اور ان تمام مذاہب کے درمیان مذہب اسلام کو جو خصوصیت حاصل ہے وسطیت اور اعتدال کی، وہی خصوصیت اہل سنت والجماعت کو ان تمام اسلام کی طرف منسوب فرقوں میں حاصل ہے۔ اس لیے شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ مجھے نہیں پتا اللہ رب العالمین کی ان نعمتوں میں سے کون سی نعمت میرے لیے بڑی ہے، یہ نعمت کہ اللہ رب العالمین نے مجھے اسلام کی طرف رہنمائی کی، تمام مذاہب میں سے اسلام کی طرف اللہ رب العالمین نے رہنمائی کی اور میں دین اسلام کو اختیار کیا، یا یہ نعمت کہ مذہب اسلام کی طرف جو منسوب فرقے ہیں ان تمام فرقوں میں سے اللہ رب العالمین نے اہل سنت والجماعت کے منہج اور عقیدے کی طرف میری رہنمائی کی۔ دونوں نعمتیں عظیم نعمتیں ہیں، نہیں پتا کہ ان دونوں میں سے کون سی بڑی نعمت ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صرف یہ کہنا کہ میں مذہب اسلام کو فالو کرنے والا ہوں اور میری نسبت مذہب اسلام کی طرف ہے، یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ یہ بھی ہونا ضروری ہے کہ اہل سنت والجماعت کے ساتھ میری نسبت ہے۔ اگر مذہب اسلام کی طرف منسوب ہے لیکن کس فرقے کے ساتھ؟ قدریہ کے ساتھ، جہمیہ کے ساتھ، خوارج کے ساتھ، معتزلہ کے ساتھ، روافض کے ساتھ، تو اس میں خیر کی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ سب کے سب گمراہ فرقے ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کی وعید سنائی ہے۔ تو یہ اہل سنت والجماعت کی خصوصیت ہے کہ یہ وسطیت اور اعتدال کی صفت کے ساتھ متصف ہیں۔ کیسے وسطیت اور اعتدال کی صفت کے ساتھ متصف ہے؟ خود شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ آگے اس کی تفصیل بیان کرتے ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں فَهُمْ وَسَطٌ فِي بَابِ صِفَاتِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بَيْنَ أَهْلِ التَّعْطِيلِ الْجَهْمِيَّةِ وَبَيْنَ أَهْلِ التَّمْثِيلِ الْمُشَبِّهَةِ۔
وهم وسط في باب افعال الله تعالى بين القدرية والجبرية، وفي باب وعيد الله بين المرجئة وبين الوعيدية من القدرية وغيرهم، وفي باب الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية، وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الروافض وبين الخوارج۔ فرماتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت اللہ رب العالمین کی صفات کے باب میں جہمیہ اور مشبہہ کے درمیان وسطیت اور اعتدال کی صفت کے ساتھ متصف ہیں۔ اللہ رب العالمین کی صفات کے باب میں یہ کن کے درمیان ہے؟ ایک طرف مشبہہ کی جماعت ہے اور دوسری طرف جہمیہ کی جماعت ہے، ان دونوں کے درمیان اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ افعال الہی کے باب میں ایک قدریہ اور جبریہ کے مابین ہے، درمیان ہے۔ وعید کے باب میں مرجیہ و قدریہ کے درمیان ہے، ایک طرف مرجیہ ہے دوسری طرف قدریہ ہے۔ ایمان کے باب میں حروریہ و معتزلہ اور مرجیہ و جہمیہ کے درمیان ہے، ایک طرف ایمان کے باب میں حروریہ اور معتزلہ کا عقیدہ ہے اور دوسری انتہا پر مرجیہ و جہمیہ کا عقیدہ ہے۔ اور صحابہ اکرام کے باب میں روافض اور خوارج کے درمیان ہے۔ تو ان تمام عقیدے کے اہم ابواب میں اہل سنت والجماعت ان تمام گمراہ فرقوں کے افراط و تفریط کے درمیان ہے۔ یہ تمام جماعتیں افراط و تفریط کی شکار ہیں، اور اہل سنت والجماعت وسطیت اور اعتدال کی صفت کے ساتھ متصف ہے۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ آپ کے سامنے ابھی بیان کروں گا کہ کیسے ان تمام عقیدے کے اہم ابواب میں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ وسطیت اور اعتدال پر مبنی ہے۔ لیکن اس سے پہلے ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ وسطیت اور اعتدال کہتے کسے ہیں۔ آج آپ پائیں گے کہ دنیا کی ہر جماعت اپنے آپ کو وسطیت اور اعتدال کے ساتھ موسوم کرتی ہے۔ ہر کسی کی خواہش ہے کہ یہ لقب ان کے ساتھ جڑا ہوا رہے۔ ہر کوئی اپنے آپ کو وسطیت اور اعتدال پر دکھانا چاہتا ہے۔ ہمارے اندر تشدد نہیں ہے، ہمارے اندر تساہل نہیں ہے، ہم بیچو بیچ ہیں۔ نہ ہم تشدد کی صفت سے متصف ہے، نہ غلو ہمارے اندر ہے، نہ ہمارے اندر تساہل ہے، نہ افراط ہے نہ تفریط ہے۔ تو ہر کوئی اپنے آپ کو وسطیت اور اعتدال کی صفت سے جڑا ہوا دیکھنا چاہتا ہے۔ لیکن کیا حقیقت میں ہر کوئی اس صفت سے متصف ہے، یا یہ محض زبانی دعویٰ ہے؟ جب تک ہم وسطیت اور اعتدال کا معنی نہیں سمجھیں گے تب تک اس مسئلے کو سمجھنا ہمارے لیے مشکل ہوگا۔ یہ لقب وسطیت والا حقیقت میں اللہ رب العالمین کی طرف سے دیا ہوا لقب ہے۔ قرآن کے اندر اللہ رب العالمین نے ہمیں اس لقب سے ملقب کیا ہے، لہذا یہ لقب جو وسطیت اور اعتدال والا ہے انتہائی شریف لقب ہے، انتہائی نفیس لقب ہے، انتہائی قیمتی لقب ہے، کیونکہ یہ کسی عام شخص کی طرف سے دیا ہوا نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے عطا کردہ لقب ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر کیا فرمایا؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، کہ ہم نے تمہیں امت وسط کی صفت سے متصف کیا ہے۔ تو ہمارا لقب اللہ رب العالمین نے کیا بیان کیا؟ ہم کس صفت سے متصف ہے؟ وسطیت کی صفت سے متصف ہے۔ اب لفظ وسط اللہ رب العالمین نے یہاں پر اختیار کیا امت محمدیہ کے لیے۔ قرآن کو اللہ رب العالمین نے عربی زبان میں نازل کیا ہے، لہذا ہمیں کلام عرب کو دیکھنا چاہیے کہ عربی زبان کے اندر لفظ وسط کے کیا معنی آتے ہیں۔ نیز قرآن یہ نازل ہوا کن پر؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سمجھایا اپنے صحابہ اکرام کو،
صحابہ کرام نے تابعین کو. لہذا اس لفظ کا سب سے بہتر معنی اللہ کے رسول بیان کر سکتے ہیں، آپ کے صحابہ اور تابعین بیان کر سکتے ہیں. تو ان کے اقوال کی طرف، ان کی تفسیر کی طرف ہمیں رجوع کرنے کی ضرورت ہے کہ اس لفظ کا انہوں نے کیا معنی بیان کیا ہے. چنانچہ اگر آپ دیکھیں عربی ڈکشنریوں کو، جو معتمد عربی ڈکشنریاں ہیں، پائیں گے کہ سلف صالحین کے نزدیک لفظ وسط 3 معانی پر دلالت کرتے ہیں. پہلا معنی وہ اس کا یہ ہے کہ دونوں کناروں کے درمیان ہو. یہ 2 کنارے ہیں، جو درمیان میں ہے اس کو کیا کہیں گے؟ وسط کہیں گے، بیچو بیچ. تو بیچو بیچ کی صفت سے متصف ہونا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر فرماتے ہیں البرکۃ تنزل وسط الطعام، برکت کھانے کے پلیٹ میں بیچو بیچ نازل ہوتی ہے. اس لیے فکلوا من حافتیہ، کنارے سے کھاؤ، ولا تأکلوا من وسطہ، پلیٹ کے درمیان سے مت کھاؤ. اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول نے لفظ وسط کا معنی اچھی طرح بیان کر دیا ہے کہ وسط کا معنی کیا ہوتا ہے. حافتیہ سے کھانے کا حکم دیا کہ کنارے سے کھاؤ، بیچ سے نہ کھاؤ. تو لفظ وسط کا کیا معنی ایک ہوتا ہے عربی زبان میں؟ بیچو بیچ ہو، دونوں کناروں کے درمیان جو بیچو بیچ ہے اس کو وسط کہتے ہیں. دوسرا معنی ہے لفظ وسط کا عدل و انصاف کرنے والے. عدل و انصاف کرنے والے، یعنی اگر کوئی وسطیت کی صفت سے متصف ہے تو اس کے اندر عدل و انصاف کی صفت کا پایا جانا ضروری ہے. اگر عدل و انصاف اس کے درمیان نہیں ہے تو اسے ہم وسط نہیں کہہ سکتے، وسطیت کی صفت سے متصف نہیں کر سکتے، اسے معتدل نہیں کہہ سکتے. چنانچہ یہ معنی وسط کا عدل و انصاف کرنے والے یہ کسی دوسرے نے نہیں بلکہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کے اندر یہ لفظ، یہ تفسیر موجود ہے اللہ کے رسول سے، الوسط العدل. اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ الوسط العدل. وسط سے مراد عادل ہے، یعنی انصاف کرنے والے. اور یہ تفسیر کہاں موجود ہے؟ صحیح بخاری کے اندر. امام بخاری رحمہ اللہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لفظ وسط کا یہ معنی نقل کیا ہے. تو یہ دوسرا معنی ہوا. آپ پائیں گے سلف صالحین کی ایک جماعت نے یہی معنی بیان کیا ہے جو اللہ کے رسول سے ہم نے ابھی آپ کو بیان کیا. چنانچہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجاہد، قتادہ، ربیع، عطاء، عبداللہ بن ابی کثیر اور بہت سارے سلف صالحین سے یہی معنی منقول ہے تفسیر کی کتابوں میں. چنانچہ اب تفسیر طبری اٹھائیں، زاد المسیر امام ابن الجوزی رحمہ اللہ کے اٹھائیں، یہ معنی سلف صالحین کی ایک جماعت سے آپ کو وہاں پر مل جائے گا. تیسرا معنی وسط کا آتا ہے خیار کے معنی میں. عربی زبان میں خیار کہتے ہیں سب سے بہترین لوگ. سب سے بہترین جو لوگ ہوتے ہیں انہیں وسط کا لفظ ان کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے یہ لفظ استعمال کیا ہے اس معنی میں. قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون. ابن قتیبہ الدینوری رحمہ اللہ یہاں پر قال اوسطهم کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں اے خیرهم واعدلهم. یہاں پر اوسطهم سے مراد ہے سب سے بہتر اور سب سے انصاف پسند شخص. تو انہوں نے اوسط کا لفظ جو یہاں پر استعمال ہوا ہے قال اوسطهم، اس کا معنی کیا کیا؟ بہترین لوگوں سے کیا، کہ جس کے اندر وسطیت کی صفت ہوگی اس کا بہترین ہونا ضروری ہے. تو اس سے ہم اگر ان تینوں معانی کو جمع کریں تو لفظ وسط کا کیا مفہوم نکلتا ہے؟ پھر لفظ وسط کا اور اعتدال کا ہم جامع معنی اگر بیان کریں ان تینوں معانی کو سامنے رکھتے ہوئے تو کہیں گے کہ وسطیت اور اعتدال ایک ایسی بہترین صفت ہے
جو افراط و تفریط سے اور غلو و تقصیر سے پاک ہے اور انصاف اور عدل پر مبنی ہے۔ وسطیت اور اعتدال کے اندر غلو اور تقصیر کے درمیان ہے، یہ بیچو بیچ ہے، افراط اور تفریط کے بیچو بیچ ہے، اور ساتھ ہی وہ عدل و انصاف پر کیا ہے؟ مبنی ہے۔ لہذا وسطیت اور اعتدال کے اندر 3 بنیادی شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ وسطیت اور اعتدال میں 3 بنیادی شرطوں کا پایا جانا ضروری ہوگا۔ پہلی شرط یہ ہے کہ افراط و تفریط سے پاک ہو، غلو اور تقصیر سے پاک ہو۔ دوسری شرط ہے عدل و انصاف موجود ہو، ظلم و ستم نہ پایا جائے۔ اور تیسری شرط ہوگی اس میں خیر ہو، شر نہ ہو، اس میں خیر ہو، شر نہ ہو۔ چنانچہ آپ یہ معنی سلف صالحین کی ایک جماعت سے پائیں گے۔ آپ سلف صالحین کی جتنی تفسیریں ہیں تمام کو کھنگال ڈالیں، تمام تفسیروں کا خلاصہ یہی آپ کو ملے گا جو آپ کو ابھی بیان کیا گیا کہ 3 شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے جو بھی اپنے آپ کو وسطیت اور اعتدال کی صفت سے متصف کرنا چاہتا ہے۔ یہ 3 شرطیں اگر پائی گئی تو ہم کہیں گے کہ وسطیت اور اعتدال اس کے اندر ہے۔ یہ 3 شرطیں نہیں پائی گئی تو اس کے اندر وسطیت اور اعتدال حقیقت میں نہیں ہے۔ لہذا اگر کتاب و سنت کے اندر کوئی حکم دیا گیا ہے تو یہ حکم اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے۔ وہ حکم عین وسطیت اور اعتدال پر مبنی ہے۔ دوسرے لفظوں میں اگر وسطیت کا معنی ہمیں اگر کوئی پوچھے تو ہم کیا کہیں گے؟ جو کچھ قرآن و حدیث کے اندر ہے وہ وسطیت ہے، کیونکہ قرآن و حدیث کے اندر جتنی بھی چیزیں موجود ہیں ان تمام چیزوں کے اندر یہ 3 شرطیں بدرجہ اتم پائی جاتی ہیں۔ سب سے ہائی لیول پر یہ تینوں صفتیں قرآن کریم کی ہر آیت کے اندر، اللہ کے رسول کی ہر حدیث کے اندر موجود ہے۔ لہذا قرآن و حدیث سے جو بھی مسئلہ ثابت ہے اسے ہم وسطیت اور اعتدال سے موصوف حکم اور فیصلہ قرار دیں گے، نہ اس کے اندر تساہل ہے نہ تشدد ہے۔ لہذا ایک زانی کو اگر شادی شدہ ہو تو رجم کرنے کا حکم دیا گیا کتاب و سنت کے اندر، اسے تشدد کہا جائے گا؟ اسے ظلم و بربریت کہا جائے گا؟ بالکل نہیں، کیونکہ یہ قرآن و حدیث کی طرف سے سنایا گیا فیصلہ ہے۔ ایک چور کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا گیا، اب اگر کوئی کہے کہ یہ تشدد پر مبنی فیصلہ ہے، ہم کہیں گے قطعاً نہیں، یہ فیصلہ کتاب و سنت کی طرف سے ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے، اور اللہ رب العالمین کے فیصلے میں یہ تینوں صفتیں بدرجہ اتم موجود ہیں جو ابھی تینوں شرط بیان کی گئی۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین کسی چیز کا حکم دے اور اس میں ظلم ہو۔ اللہ رب العالمین ذرہ برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرنے والا۔ لہذا یہ معنی اگر کوئی سمجھ رہا ہے وسطیت اور اعتدال سے کہ لوگوں کے درمیان جو مفہوم موجود ہے ان کے ذہنوں میں بیچوں بیچ کا راستہ ہم اختیار کر لیں تو یہ وسطیت اور اعتدال ہے، یہ غلط مفہوم ہے۔ اکثر و بیشتر چاہے مذاہب کے درمیان ہو یا گمراہ فرقوں کے پاس ہو، یہی وسطیت اور اعتدال کا مفہوم ان کے ذہن میں موجود ہے، وہ اسی کو وسطیت اور اعتدال سمجھتے ہیں۔ لہذا آپ اگر ان کو پوچھیں گے کہ ایک زانی کو رجم کرنے کا حکم کیا وسطیت اور اعتدال والا حکم ہے تو کہیں گے نہیں، یہ ظلم و بربریت والا ہے۔ اس قانون کو 14ویں صدی ہجری میں اپلائی نہیں کیا جا سکتا۔ آج کے اس دور میں ایسا قانون اپلائی نہیں ہو سکتا۔ ایک مرد کو 4 شادی کرنے کی اجازت شریعت نے دی ہے، کیا اس حکم کو آپ وسطیت اور اعتدال پر مبنی قرار دیتے ہیں؟ کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ تو عورتوں پر ظلم ہے۔
یہ عورتوں پر ظلم ہے۔ ایک لطیفہ بہت مشہور ہوا، ایک یورپی ملک کے اندر کوئی مسلمان شخص اپنی 2 بیویوں کے ساتھ گیا تو فوراً سیکورٹی والے نے پکڑ لیا اور کہا کہ ہمارے ملک میں اجازت نہیں ہے 2 بیوی رکھنے کی۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ میری بیویاں نہیں، یہ گرل فرینڈ ہے۔ تو کہا کہ اچھا کوئی بات نہیں۔ پھر اب سوچیں کہ گرل فرینڈ رکھے ہزاروں، کوئی حرج نہیں ہے، جن کو کوئی حق نہیں دیتا، لیکن بیوی کا درجہ عطا کرے تو اسے وہ ظلم سمجھتے ہیں۔ تو کیا اس وسطیت کو کوئی قبول کر سکتا ہے؟ عقل مند شخص اگر اللہ رب العالمین نے اسے عقل سلیم سے نوازا ہے تو اس کو کوئی قبول کر سکتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ یہ عین ظلم و بربریت ہے۔ تو اصل اگر ہمیں چیک کرنا ہو کہ کیا وسطیت ہے اور کیا ظلم و تشدد ہے، تو لوگوں کے عقل سے اس کا فیصلہ نہیں ہوگا۔ اس کا فیصلہ کہاں سے ہوگا؟ قرآن و حدیث سے۔ اس لیے قرآن و حدیث کے اندر جو بھی حکم موجود ہے، سلف صالحین کا جو بھی منہج رہا ہے، وہ عین وسطیت اور اعتدال پر مبنی۔ اسے ظلم و تشدد نہیں کہا جا سکتا، اسے غلو اور تقصیر نہیں کہا جا سکتا، اسے افراط و تفریط نہیں کہا جا سکتا۔ تو یہ صرف کہنا کہ بیچوں بیچ والا مذہب ہونا چاہیے، ہر مسئلے میں ہم بیچوں بیچ والا راستہ اختیار کریں گے، رخ اختیار کریں گے، تو یہ معنی وسطیت اور اعتدال کا انتہائی فاسد معنی ہے، باطل معنی ہے۔ اگر اس معنی کو قبول کر لیا جائے کہ ہر مسئلے میں جو بیچوں بیچ ہو وہ اعتدال پر مبنی ہے، تو منافقین کا جو عقیدہ ہے اسے وسطیت اور اعتدال پر مبنی عقیدہ کہا جائے گا، کیونکہ نہ وہ کفار کی طرح ہے نہ مسلمانوں کی طرح ہے، دونوں کے درمیان ہے یا نہیں؟ ایک ہے مسلمان جو دل اور زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے ہیں، اور دوسرے سرے پر کون ہے؟ کفار جو انکار کرتے ہیں۔ منافقین بیچوں بیچ ہے، زبان سے اقرار، دل سے انکار۔ تو منافقین کو وسطیت اور اعتدال پر مبنی کہا جائے گا؟ پھر کوئی کہہ سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جس لقب سے ہمیں نوازا ہے یہ لقب منافقین پر بھی فٹ ہو جائے؟ ممکن ہے؟ معتزلہ ایک گمراہ فرقہ ہے، اس کا عقیدہ یہ ہے کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب جو ہوتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، وہ مسلمان نہیں رہتا۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ کافر ہو جاتا ہے؟ کہ نہیں، کافر بھی نہیں ہوتا، وہ کافر بھی نہیں ہوتا، مسلمان بھی نہیں ہوتا۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ کہہ رہے کہ اسلام اور کفر کے درمیان رہتا ہے۔ ان کی خاص اصطلاح ہے منزلۃ بین المنزلتین، منزلۃ بین المنزلتین، 2 درجوں کے درمیان بیچ والا درجہ، نہ مسلمان نہ کافر۔ یہ معتزلہ کا عقیدہ ہے۔ تو معتزلہ کے اس باطل عقیدے کو بھی وسطیت اور اعتدال پر مبنی عقیدہ کہا جائے گا؟ پھر اگر بیچوں بیچ کا ہی ہونا وسطیت اور اعتدال کو لازم ملزوم ہو تو معتزلہ کے عقیدے پر بھی وسطیت کا لفظ فٹ ہو جائے گا، اور منافقین کے عقیدے پر بھی وسطیت اور اعتدال کا لفظ فٹ ہو جائے گا۔ حالانکہ کوئی بھی شخص اسے قبول نہیں کر سکتا کہ جس لقب سے اللہ رب العالمین نے ہمیں ملقب کیا ہے وہ لقب معتزلہ پر بھی فٹ ہو جائے اور منافقین پر بھی فٹ ہو جائے، بلکہ دنیاوی معاملات میں اس چیز کو کوئی قبول نہیں کر سکتا۔ کلاس کے اندر جس کا نمبر بیچوں بیچ ہے اسے سب سے افضل کہا جائے گا؟ کہے گا نہ میں فرسٹ ہوں نہ لاسٹ میں ہوں، میں بیچوں بیچ ہوں، اس لیے سب سے افضل میں ہوں۔ کوئی قبول کرے گا؟ تو ہمیشہ بیچوں بیچ میں رہنا ضروری نہیں کہ سب سے افضل وہی ہو، اور اللہ رب العالمین نے ہمیں وسطیت کے لقب سے ملقب کیا ہے جو کہ سب سے افضل لقب ہے، اس سے بہتر کوئی لقب نہیں ہو سکتا۔ تو اگر وسطیت کا معنی بیچوں بیچ کے ہے تو جو پہلی پوزیشن لایا ہے اس سے افضل اسی کو ہونا چاہیے تھا۔ کوئی قبول کرے گا؟ کوئی قبول نہیں کرے گا، دنیائی معاملات میں بھی قبول نہیں کرے گا۔ لہذا پتا چلا کہ صرف بیچوں بیچ کا راستہ اختیار کرنا کافی نہیں ہے، ساتھ میں اس کے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ خیر ہونا چاہیے، شر نہیں ہونا چاہیے، افراط اور تفریط سے پاک ہونا چاہیے۔ کیسے؟ جیسے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے
مختلف عقیدے کے اہم ابواب کے ساتھ مثال پیش کی کہ دیکھیں عقیدے کے ان اہم ابواب میں اہل سنت والجماعت کو اللہ رب العالمین نے کیسے توفیق دی کہ وہ وسطیت اور اعتدال پر مبنی عقیدہ رکھتے ہیں۔ چنانچہ ان کا عقیدہ کیا ہے؟ پہلی چیز انہوں نے بیان کی پہلی چیز صفات الہی کے باب میں اللہ رب العالمین کی جو صفات ہیں ان کے بارے میں تفصیل سے ہم پڑھ چکے کہ اہل سنت والجماعت کا کیا عقیدہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ جہمیہ اور مشبہہ کے درمیان ان کا عقیدہ ہے۔ صفات الہی کے باب میں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ جہمیہ کے درمیان اور مشبہہ کے درمیان ہے۔ جہمیہ کا عقیدہ کیا ہے صفات الہی کے باب میں؟ جہمیہ اللہ رب العالمین کے لیے تمام صفات کا انکار کرتے ہیں، کسی بھی صفت کو قبول نہیں کرتے، اور مشبہہ اللہ رب العالمین کی صفات کو قبول تو کرتے ہیں لیکن مخلوق کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں۔ ایک قبول کرنے میں انتہائی مبالغہ اور دوسرا انکار کرنے میں انتہائی مبالغہ، یہ ایک سرے پر اور دوسری انتہا پر ہی۔ جب انکار پہ آئے تو اللہ رب العالمین کی کسی صفت کو نہیں تسلیم کرنا ہے۔ نہ اللہ رب العالمین دیکھتا ہے، نہ سنتا ہے، نہ بولتا ہے، نہ اس کا کوئی ارادہ ہے، نہ اس کی کوئی مشیت ہے، نہ کوئی کام کرتا ہے۔ تمام صفات سے اللہ رب العالمین کو عاری۔ انکار کرنا ہوا تو کوئی صفت اللہ کی نہیں قبول کر سکتے ہم۔ حالانکہ اسی کو اگر کہا جائے کہ تمہارے اندر جو صفتیں ہیں ان سے ہم تم کو اگر نجات دے دیں، جیسے تمہیں اللہ رب العالمین نے بولنے کی صفت سے، دیکھنے کی صفت سے، سننے کی صفت سے موصوف کیا ہے، ایک کام کرتے ہیں تمہاری آنکھیں پھوڑ دیتے ہیں تاکہ تمہیں دیکھنے کی نعمت سے محروم کر دیا جائے، قبول کرے گا اپنے لیے؟ حالانکہ اللہ رب العالمین کے لیے وہ کیا کہہ رہا ہے کہ نہ اللہ دیکھتا ہے، نہ سنتا ہے، نہ کلام کرتا ہے، نہ اس کا کوئی ارادہ ہے۔ اللہ رب العالمین کے لیے انتہائی ایک سرے پر ہے وہ، جو تمام صفات سے اللہ رب العالمین کو عاری سمجھتا ہے۔ اور دوسری طرف مشبہہ ہیں، جب اس بات پر آئے تو ایسا اس بات کیا کہ مخلوق کی صفات کے ساتھ مشابہ قرار دے دیا۔ اللہ رب العالمین کی آنکھ ہے، کیسے؟ انسانوں کے آنکھوں کی طرح۔ اللہ رب العالمین کے ہاتھ ہیں انسانوں کے ہاتھوں کی طرح، نعوذ باللہ من ذالک۔ جب اس بات پر آئے تو انتہائی مبالغے کی طرف چلے گئے، جب انکار کی طرف گئے تو وہاں بھی ایک انتہا پر چلے گئے۔ اہل سنت والجماعت ان کے درمیان ہے، نہ انکار کرتے ہیں اور نہ اس بات کے وقت اس طرح تشبیہ دیتے ہیں، بلکہ جو کچھ وارد ہے صفات اللہ رب العالمین کی تمام کو ثابت مانتے ہیں جیسے کہ اللہ رب العالمین کی شان کے لائق ہے۔ ہم اس کی تشبیہ بیان نہیں کر سکتے۔ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ تو یہاں دیکھیں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اس اہم باب میں دونوں افراط و تفریط سے پاک ہے یا نہیں ہے؟ اس میں خیر بھی ہے، ظلم بھی نہیں ہے۔ تو وسطیت اور اعتدال کے اندر جو تین شرطیں بنیادی ہم نے ذکر کی تھی، وہ تینوں چیزیں موجود ہیں اہل سنت والجماعت کے عقیدے میں، اور دونوں افراط و تفریط پر موجود ہیں، انتہائی سرے پر موجود ہیں، جو دونوں کے دونوں باطل عقیدے۔ اسی طریقے سے اہل سنت والجماعت افعال کے باب میں اللہ رب العالمین کے جو افعال ہیں، افعال کے باب میں جبریہ اور قدریہ کے درمیان عقیدہ رکھتے ہیں۔ جبریہ کا عقیدہ کیا ہے؟ افعال الہی کے باب میں اللہ رب العالمین کے اعمال جو ہے، افعال جو ہے، ان کے باب میں جبریہ کہتے ہیں کہ سب کچھ اللہ رب العالمین ہی انجام دیتا ہے، بندوں کا اس میں ذرہ برابر کوئی اختیار نہیں رہتا۔ ایک بندہ چاہے وہ نماز پڑھے، چاہے زنا کرے، چوری کرے، ڈکیتی کرے، یا وہ حج کرے، قرآن کی تلاوت کرے،
ان تمام اعمال میں بندے کا ذرہ برابر کوئی اختیار نہیں رہتا. جیسے کوئی پتا ہے، تیز ہوا چل رہی ہو، اس پتے کا کوئی اپنا اختیار رہتا ہے کدھر جانا ہے؟ جس طرف ہوا اسے لے جائے وہ پتا مجبور ہوتا ہے اس طرف جانے کے لیے، ہے یا نہیں؟ اگر بہت اونچی کوئی پہاڑی ہو اور اس کے سرے سے کوئی گر جائے تو اس بندے کا اپنا کوئی اختیار ہے کہ میں گروں یا نہ گروں؟ وہ لاکھ چاہے کہ میں نہ گروں، اپنے آپ کو روک سکتا ہے وہ؟ جبریہ کہتے ہیں کہ بندے کے جو اعمال ہوتے ہیں، ہم جو عمل کرتے ہیں، ہمارے اعمال کی حیثیت بالکل اسی طرح ہے، اس میں ہمارا کوئی اختیار رہتا ہی نہیں ہے. بندوں کے افعال کا سرے سے انہوں نے انکار کر دیا جبریہ نے، اور جو کچھ ہم کرتے ہیں حقیقت میں وہ اللہ رب العالمین کا ہی عمل ہے، اسی کا فعل ہے. بندے کا کوئی ذرہ برابر ارادہ اور بندے کی ذرہ برابر اس میں کوئی قدرت نہیں رہتی، یہ جبریہ کا ماننا ہے. اسی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ جب سب کچھ اللہ رب العالمین ہی کر رہا ہے، بندے کا اس میں کوئی اختیار نہیں رہتا، تو تمام کے تمام افعال جو بندوں سے بظاہر ہم دیکھتے ہیں صادر ہوتے ہیں، وہ سب کے سب اطاعت و بندگی کے زمرے میں آتے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک، کیونکہ یہ سب کے سب اللہ رب العالمین کے ارادے سے ہو رہا ہے، بندے کا تو اس میں ارادہ ہی نہیں. تو ہم اللہ رب العالمین کے عمل پر کیسے کہیں کہ یہ گناہ کا کام ہے؟ تمام اعمال وہ لوگ کیا مانتے ہیں کہ ہر کچھ اللہ، سب کچھ اللہ ہی کرتا ہے، بندے کا ذرہ برابر اس میں اختیار رہتا ہی نہیں ہے. تو جب اللہ کا ہی سب کچھ مکمل اس میں ارادہ اور اختیار ہے، بندے کا کچھ بھی اس میں حصہ نہیں ہے، تو کیسے اللہ رب العالمین کے فعل پر ہم معصیت کا اطلاق کریں؟ اس لیے جو کچھ بھی بندہ کرتا ہے نا، وہ اطاعت و بندگی کے زمرے میں آتا ہے. چاہے وہ زنا کرے، چاہے قتل کرے، چاہے شراب پیے، چاہے جوا کھیلے، چاہے جو کچھ کرے، یہ سب کے سب اطاعت کے کام ہیں. ایک عام بندہ بھی جسے اللہ رب العالمین نے عقل سے نوازا ہے، وہ کہے گا کہ یہ فاسد مذہب ہے، اسے قبول کرنا ممکن نہیں ہے، الا کہ اللہ رب العالمین نے اس کے دل میں مہر لگا دیا ہو. تو ایک طرف افعال الہی کے باب میں جبریہ کا عقیدہ ہے، اسی کے بالکل برعکس دوسری طرف دوسری انتہا پر ایک دوسرا گمراہ فرقہ ہے قدریہ، جو اللہ رب العالمین کے اختیار کو بالکل سلب کر لیتے ہیں. کہتے ہیں کہ بندہ ہی سب کچھ کرتا ہے، اللہ رب العالمین کا اس میں کوئی اختیار نہیں رہتا. بلکہ یہاں تک کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کو پتہ بھی نہیں رہتا بندہ کیا کر رہا ہے. کب پتہ چلتا ہے؟ جب بندہ کر لیتا ہے تب پتہ چلتا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. یہ سب سے پہلا باطل عقیدہ تھا، باطل عقائد میں سے جو اس امت کے اندر ظاہر ہوا ہے. اللہ کے رسول نے اپنی زندگی میں جن بڑے فتنوں کی پیشن گوئی کی تھی، ان میں سے اس باطل عقیدے کی پیشن گوئی تھی کہ کچھ لوگ آئیں گے جو یہ باطل عقیدہ ظاہر کریں گے. اور یہ باطل عقیدہ کب ظاہر ہوا اس امت کے اندر؟ سب سے پہلے صحابہ اکرام کے زمانے میں. بصرہ سے یہ باطل عقیدہ ظاہر ہوا تھا. معبد الجہنی نام کا ایک شخص تھا جس نے اس باطل عقیدے کا اعلان کیا تھا. صحیح مسلم کے اندر جو پہلی حدیث ہے اسی کے اندر اس تفصیل کو امام مسلم رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے صحیح سند سے. تو یہ صحابہ اکرام کے زمانے میں ہی باطل عقیدہ ظاہر ہو چکا تھا. کیا کہتے تھے یہ لوگ؟ ان الامر انف واللہ قدر، کہ ہر چیز واقع ہونے کے بعد اللہ کو اس کا علم ہوتا ہے، تقدیر نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، اللہ رب العالمین کا کوئی اختیار نہیں رہتا. بندے مختار کل ہیں، جو چاہتے ہیں کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کے ارادے اور اختیار کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. ایک انتہا پر جبریہ جو بندے کے اختیار کو سلب کر لیتے ہیں، سب کچھ اللہ کا ہی عمل ہے، اور دوسری انتہا پر قدریہ جو اللہ رب العالمین کے ارادے اختیار کو سلب کر لیتے ہیں اور سب کچھ بندے کا ہی عمل کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا کوئی ارادہ نہیں رہتا، بلکہ پتہ بھی نہیں رہتا. جب عمل ہو جاتا ہے تب اللہ کو پتہ چلتا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. اہل سنت والجماعت ان دو افراط و تفرید کے درمیان اعتدال پر مبنی عقیدہ رکھتے ہیں اس باب میں. چنانچہ اہل سنت والجماعت کا کیا عقیدہ ہے
کہ بندے کو اللہ رب العالمین نے اختیار دیا ہے، مجبور نہیں کیا ہے، اور یہ ہر کوئی محسوس کرتا ہے۔ کبھی کسی کو لگا کہ میں گھر سے نکلا نماز پڑھنے کے لیے، لیکن کسی غیبی طاقت نے مجھے زنا خانے میں داخل کر دیا۔ کبھی کسی کو لگا میں پینا چاہتا تھا دودھ کو، لیکن کسی غیبی طاقت نے مجھے شراب پینے پر مجبور کر دیا۔ کبھی کسی کو لگا؟ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ سے کسی نے سوال کیا کہ بندے اپنے اعمال میں مجبور ہیں یا نہیں ہیں؟ تو شیخ نے اس سے کہا کہ ابھی تم نے جو سوال کیا، تمہیں کسی نے مجبور کیا تھا؟ اس سوال کو کرنے کے لیے تمہیں کسی نے مجبور کیا؟ کہہ رہے کہ نہیں، کسی نے مجبور نہیں کیا، کہ تم نے خود جواب دے دیا۔ تو بندے مجبور نہیں ہیں، یہ ہر کوئی محسوس کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن ساتھ میں ہم یہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ ہمارا ارادہ اور اختیار اللہ رب العالمین کے ارادے و اختیار کے تابع ہے۔ اللہ رب العالمین کو اس کا پہلے سے علم ہے، اللہ رب العالمین کو اس کا پہلے سے علم ہے کہ ہم کیا کچھ کرنے والے ہیں۔ لہذا ایک انسان کا عقیدہ اس باب میں کیا ہونا چاہیے کہ ہم جو کچھ کرتے ہیں اللہ رب العالمین نے ہمیں اس کے لیے مجبور نہیں کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں عقل کی نعمت سے نوازا ہے، اور خیر اور شر کے درمیان تمیز کی صلاحیت سے نوازا ہے کہ یہ خیر ہے، یہ شر ہے۔ ساتھ میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے مکمل اختیار دیا ہے اسے اختیار کرنے کا، کہ شر کو اختیار کرے یا خیر کو اختیار کرے، لیکن ساتھ میں اللہ رب العالمین کو پہلے سے اس کا علم ہے۔ اللہ رب العالمین کا ارادہ اور اختیار شامل ہے اس میں۔ بندوں کا اختیار اللہ رب العالمین کے ارادے اور اختیار کے تابع ہے۔ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، بے شمار دلیلیں قرآن و حدیث کے اندر موجود ہیں اس کی۔ اب اگر کوئی بندہ یہ اعتراض کرے کہ جب اللہ رب العالمین کے ارادے اور اختیار کے تحت ہی بندوں کا عمل ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کے ارادے سے کوئی بندہ باہر نہیں نکل سکتا، اس کی مشیت سے باہر نہیں نکل سکتا، پھر ہم جب گناہ کریں تو ہمیں کیوں سزا دی جائے؟ بعض لوگ شیطان اس کے ذہن میں یہ ڈالتا ہے، وسوسہ ڈالتا ہے۔ کفار و مشرکین یہی کہتے تھے، لو شاء اللہ ما اشرکنا، اگر اللہ رب العالمین چاہتا تو ہم شرک نہیں کرتے۔ اللہ رب العالمین نے چاہا شرک کرنا، اس لیے ہم نے شرک کیا، لہذا ہمیں سزا نہیں ملنی چاہیے۔ یہی کفار و مشرکین جب جہنم پہنچ جائیں گے تو وہاں پر جب پوچھا جائے گا کہ تم جہنم کیوں آ گئے، تو وہاں پر نہیں کہیں گے اللہ نے چاہا اس لیے جہنم آ گئے، وہاں پر عقل ٹھکانے آ جائے گی، اور کیا کہیں گے؟ ما سلککم فی سقر، تو کہیں گے لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین، ہمارا جرم یہ تھا کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اسلام کے خلاف جو لوگ چیمی گوئی کرتے تھے ہم انہی کا ساتھ دیتے تھے۔ اس جرم کے پاداش میں آج ہمیں جہنم آنا پڑا۔ ایک انسان آخرت کے معاملے میں تقدیر کو حجت بناتا ہے، لیکن دنیائی معاملات میں آپ پائیں گے کہ وہ تقدیر کو حجت نہیں بناتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسے بیان کر دیا نا کہ کھانا کھاؤ گے تب پیٹ بھرے گا، نہیں کھاؤ گے تو پیٹ نہیں بھرے گا۔ آج تمہارا امتحان ہے اور اس امتحان کی بنا پر تمہیں نوکری مل سکتی ہے، وہ کہے گا اچھا میں آج روم میں بیٹھا ہوا رہتا ہوں، امتحان میں شریک نہیں ہوں گا۔ اللہ رب العالمین نے اسے عقل دیا ہے کہ اس کام کو کرنے سے فائدہ ہوگا، اس کام کو کرنے سے نقصان ہوگا۔ اپنے دنیاوی معاملات میں ہر انسان وہ قدم اختیار کرتا ہے، اٹھاتا ہے جس سے اسے فائدہ ہو۔ کبھی کسی کو آپ نے دیکھا کہ اپنے بستر پر پیشاب و پاخانہ کر رہا؟ اگر عقل مند ہے، کبھی کسی کو پایا آپ نے؟ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس قدم سے ہمیں نقصان ہوگا، بدبو ایسی پھیل جائے گی کہ ہمارا رہنا یہاں ممکن نہیں ہوگا، اس لیے وہ بہترین ٹوائلٹ کا انتظام کرتا ہے اور وہیں جا کے قضاء حاجت کرتا ہے۔ ایک قدم اٹھائے تو نقصان ہوگا، اس وجہ سے اس نقصان والے قدم کو نہیں اٹھاتا۔ یہی چیز جب اسے بیان کیا گیا آخرت کے بارے میں کہ اس قدم سے فائدہ ہوگا، اس قدم سے نقصان ہوگا، اور وہاں پر جان بوجھ کر نقصان والا قدم اٹھا رہا ہے اور یہ بھی چاہتا ہے کہ ہمیں نقصان نہ ہو، تو اسی طریقے سے دنیائی معاملات میں بھی تم کرو، جہاں پر تم جانتے تھے کہ اس قدم کو اٹھانے سے نقصان ہوگا، ایک چاقو لو اور اپنے گلے پہ مار دو،
تمہیں پتا ہے کہ اس سے نقصان ہوگا، تمہاری جان چلی جائے گی، کرے گا کوئی؟ زہر کھا لینے سے جان چلی جائے گی، کرے گا کوئی؟ بستر پر پیشاب و پاخانہ کر دے سے بدبو پھیل جائے گی، اس لیے رہنا مشکل ہو جائے گا، کرے گا کوئی؟ دنیاوی معاملات میں اللہ نے عقل دی ہے، فیصلہ کر سکتا ہے کہ اس قدم سے نقصان ہوگا تو وہاں پر بچتا ہے، لیکن آخرت کے معاملے میں بچنا نہیں چاہتا، اسے کرتا ہے، زنا کرتا ہے، چوری کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، غیبت کرتا ہے، نماز چھوڑتا ہے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، اور یہ بھی چاہتا ہے کہ نقصان بھی نہ ہو، بالو بھی کھائے منہ بھی کرکرا نہ ہو۔ یہ ممکن ہے؟ تو جب دنیاوی معاملات میں تمہیں پتا ہے کہ اس قدم سے نقصان ہوگا، اب اگر کوئی کہے کہ ٹرین سے میں نے چھلانگ لگا دی لیکن مرا کیوں؟ مجھے مرنا نہیں چاہیے تھا، اب اللہ رب العالمین کو قصوروار ٹھہرائے تو لوگ کیا کہیں گے؟ اسے پاگل ہے۔ عقل مند شخص ایسا نہیں کر سکتا۔ تو جس اللہ رب العالمین نے دنیاوی معاملات میں نفع اور نقصان کی تمہیں تمیز دی ہے، اسی اللہ رب العالمین نے یہ عقل تمہیں دی ہے اخروی معاملات کے اندر نفع و نقصان کے درمیان تمیز کرنے کی، اور تم عقل سے کام نہیں لیتے، یہاں پر کام لیتے وہاں نہیں لیتے، اور وہاں پر اللہ رب العالمین کو تم الزام دیتے ہو کہ پھر ہمیں اللہ سزا کیوں دے گا، تو یہاں بھی وہی قدم اختیار کرو، نہیں کرے گا وہ۔ تو حقیقت میں یہ عقل مند شخص سے ممکن نہیں ہے۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے الداء والدواء ان کی ایک کتاب ہے، بڑی پیاری کتاب ہے، اس کے اندر بہت ہی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ان مسائل کو، اس کا اردو بھی شاید ترجمہ ہو چکا ہے، اگر ممکن ہو تو اس کتاب کو پڑھیں، انتہائی اہم کتاب ہے، آپ کی دنیا بدل جائے گی اس کتاب کو پڑھ کر۔ تو یہ ہے جبریہ اور قدریہ کے درمیان اہل سنت والجماعت کا عقیدہ۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وفی باب وعید اللہ بین المرجیۃ والوعیدیہ من القدریۃ وغیرہم، وعید کے باب میں بھی اہل سنت والجماعت دو افراط و تفرید کے درمیان ہے۔ چنانچہ وعید کے باب میں آپ دیکھیں دو گمراہ فرقے پائیں گے جو انتہائی سرے پر موجود ہیں، ایک انتہا پر خوارج و معتزلہ ہے اور دوسری انتہا پر مرجیہ ہے۔ اگر کسی نے کسی گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر لیا، جیسے جھوٹ بولنا گناہ ہے، زنا کرنا گناہ ہے، شراب پینا گناہ ہے، غیبت کرنا گناہ ہے، ٹھیک ہے، گناہ کبیرہ ہے، خوارج و معتزلہ کیا کہتے ہیں کہ اگر گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر لیا تو اسلام سے خارج۔ معتزلہ کہتے ہیں کہ کافر تو نہیں ہوگا لیکن مسلمان بھی نہیں رہے گا، منزلۃ بین المنزلتین، جو ابھی کہا۔ اور خوارج کیا کہتے ہیں کہ اسلام سے خارج اور کافر ہو جاتا ہے، دنیا میں یہ حال۔ آخرت میں کیا ہوگا؟ کہتے ہیں کہ آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ جہنمی، کبھی جنت جا نہیں سکتا۔ یہ اگر کسی نے زنا کیا، مثال کے طور پر چوری کر لی کسی نے، گناہ کبیرہ ہے نا۔ خوارج اور معتزلہ کا کیا عقیدہ ہے کہ چوری کرنے والا، شراب پینے والا، زنا کرنے والا ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں، کبھی جنت جا ہی نہیں سکتا۔ ایک انتہا پر یہ، دوسری انتہا پر اس کے بالکل برعکس مرجیہ ہے، جو کہتے ہیں کہ کلمے کا اقرار کر لیا ہے نا، لا الہ الا اللہ پڑھ لیا ہے تم نے نا، اب چاہے کچھ بھی کرتے رہو، زنا کرو، چوری کرو، شراب پیو، جھوٹ بولو، تمہارے لیے جنت پکی ہے۔ تمہارے لیے کیا ہے؟ گارنٹی ہے جنت کی، جنت تمہارے ہاتھ سے نہیں جا سکتی۔ کیا دونوں صحیح ہو سکتے ہیں؟ ایک ہی عمل، ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ ابھی جنت سے تم باہر نہیں جا سکتے، جنت تمہارے لیے پکی، اور دوسرا کہہ رہا ہے جنت کبھی تم جا ہی نہیں سکتے، ہمیشہ جہنم میں رہنا پڑے گا۔ اہل سنت والجماعت ان دو افراط و تفرید سے پاک ہے۔ چنانچہ اہل سنت والجماعت کا کیا عقیدہ ہے اس باب میں؟ اگر کسی نے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا تو اس سے دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا، البتہ پکا مؤمن بھی نہیں رہتا، مؤمن رہتا ہے لیکن گنہگار، فاسق مؤمن۔ آخرت میں اس کا معاملہ کیا ہوگا؟ آخرت میں اللہ رب العالمین کے ارادے اور مشیت کے تحت ہے۔ اگر اللہ رب العالمین چاہے تو ڈائریکٹ جنت میں داخل کرے اور اس کے گناہوں کو معاف کر دے، یہ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے، جس کے ساتھ چاہے کر سکتا ہے۔ اور اگر اللہ رب العالمین چاہے تو اسے جہنم میں داخل کرے، لیکن کفار کی طرح اسے سزا نہیں دے گا، ایک مدت تک اللہ رب العالمین اسے جہنم میں رکھے گا، اس کے گناہ کے بقدر اسے سزا دے گا، اور پھر اسے جنت میں ضرور داخل کرے گا۔ یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ اور ان تمام عقائد کے پیچھے اہل سنت والجماعت کی بے شمار دلیلیں موجود ہیں کتاب و سنت کی۔
تو ہم تفصیل کی طرف ابھی نہیں جا رہے ہیں، انشاءاللہ آگے ان عقائد کو تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے، ان میں سے بعض کا تذکرہ ہو بھی چکا ہے۔ اس کے بعد وفی باب اسماء الایمان والدین بین الحروریۃ المعتزلہ وبین المرجئۃ الجہمیہ، ابھی جو تذکرہ کیا گیا اسی کے بارے میں یہ بھی ہے کہ ایمان اور دین کے اسما جو ہیں یہ کن پر اطلاق کیا جائے، کس کو مؤمن کہا جائے، کس کو کافر کہا جائے، اس بارے میں بھی اہل سنت والجماعت اس افراط و تفریط سے پاک ہے۔ چنانچہ بعض گمراہ فرقے ایسے ہیں جو بات بات پر لوگوں کو کافر کہتے ہیں، بات بات پر کافر، ان کی اگر مان لی جائے تو پتہ چلے گا کہ دنیا میں کوئی مسلمان ہے ہی نہیں، سب کافر ہو چکے، بلکہ وہ خود کافر ہو چکا ہے۔ بات بات پر جہنمی، بعض لوگوں کی بات سنے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جنت پوری خالی رہ جائے گی اور ہر کوئی جہنمی ہی ہے، بلکہ وہ خود جہنمی ہے جو بیان کر رہا ہے، ایسا محسوس ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ نہیں ہے۔ اسی کے برعکس دوسرے لوگ ہوتے ہیں جو اتنے زیادہ رحم دل معلوم ہوتے ہیں کہ کوئی فرق ہی نہیں پڑتا گناہ کرنے سے، اللہ کریم ہے، اللہ رحم دل ہے، شرک بھی کرے تب بھی فرق نہیں پڑتا۔ چنانچہ ان کے نزدیک تساہل اس قدر ہے، چاہے کفری عقیدہ رکھے، شرکی عقیدہ رکھے، دن و رات شرک کے اندر، کفر کے اندر مبتلا رہے، یہاں تک کہ روافض کے سلسلے میں، جہمیہ کے سلسلے میں سب کے لیے دل کھلا ہوا ہے۔ جو لوگ بظاہر یہ کہتے بھی ہیں نا کہ سب کے لیے ہمارا دل کھلا ہوا ہے، ان کو پائیں گے کہ سب سے زیادہ ان کی دشمنی اہل سنت والجماعت کے ساتھ ہے۔ سب کے لیے دل کھلا ہوا ہے سوائے اہل سنت والجماعت کے سے، ان کے تعلق سے بغض و حسد سے ان کے دل بھرے رہتے ہیں۔ تو یہ افراط و تفریط ہے، بات بات پر کافر کہنا ایک انتہا ہے، اور دوسری انتہا ہے کہ چاہے کتنا بھی کفر کر لو، شرک کر لو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ صحابہ اکرام کو دن و رات گالی دو، اپنی نمازوں کے اندر ان پر تبرہ بھیجو، تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، وہ تب بھی ہمارے اسلامی بھائی ہیں۔ تو یہ دونوں انتہا ہے، اہل سنت والجماعت اس انتہا کے درمیان ہے۔ چنانچہ کیا کہتے ہیں کہ تکفیر کے اصول و ضوابط ہیں، ہر عمل سے انسان دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا، خاص اعمال اور عقائد ہیں جن اعمال و عقائد کے اختیار کرنے سے ایک انسان دائرہ اسلام سے خارج ہوگا، لیکن صرف ارتکاب کر لینے سے ہی خارج ہو جائے یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ اس کے شروط ہیں، موانع ہیں، ان تمام چیزوں کو جو راسخ فی العلم علماء ہیں وہ جانچیں گے، پرکھیں گے، اور وہ فیصلہ کر سکتے ہیں کسی معین شخص کے بارے میں کہ ایسا شخص یہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ یہ عام لوگوں کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا ہے کہ جس کو چاہے اسلام کے اندر داخل کرے، جس کو چاہے اسلام سے نکالے۔ تو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ افراط و تفریط سے پاک ہے، دونوں انتہا پر دو گمراہ فرقے، بیچوں بیچ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ۔ وفی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین الرافضۃ والخوارج، اور صحابہ اکرام کے بارے میں ان کا عقیدہ رافضہ اور خوارج کے درمیان ہے۔ روافض کا عقیدہ صحابہ اکرام کے بارے میں کیا ہے؟ اب جانتے ہی ہیں، روافض صحابہ اکرام کو گالی دیتے ہیں، ان کو کافر کہتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، چند صحابہ اکرام کے علاوہ جو انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں آل بیت میں سے، ان کے علاوہ کہتے ہیں کہ باقی جتنے صحابہ اکرام تھے اللہ کے رسول کی وفات کے بعد نعوذ باللہ سب کے سب کافر ہو چکے تھے، اور سب سے بڑا کافر اس امت کے اندر ابو بکر صدیق ہے، اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالی نعوذ باللہ من ذالک۔ چنانچہ یہ اپنی نمازوں کے اندر ان پر تبرہ بھیجتے ہیں، لعنتیں بھیجتے ہیں، اور اسے اللہ رب العالمین کے تقرب کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ اب تصور کریں کہ جو شخص ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی کو اپنی نمازوں میں تبرہ بھیجے، لعنتیں بھیجے، کافر کہے، وہ آپ کو اور ہمیں مسلمان سمجھ سکتے ہیں؟ اگر کوئی اس کے باوجود ان روافض کے ساتھ دوستی رکھتا ہے تو اس سے بڑا بیوقوف دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا۔ اسی وجہ سے آپ پائیں گے کہ ہمیشہ سے اس جماعت کو سب سے زیادہ نقصان اہل سنت والجماعت، اس جماعت نے سب سے زیادہ نقصان کن کا کیا ہے؟ اہل سنت والجماعت کا کیا ہے؟ ان کی پوری تاریخ آپ دیکھ لیں،
ہمیشہ ان کے ہاتھ اہل سنت والجماعت کے خون سے رنگے ہوئے آپ کو ملیں گے. یہ ہمیشہ آپ کو پائیں گے کہ یہ اہل سنت والجماعت کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں. ابھی بھی حال میں جو واقعات ہوئے ملک شام کے اندر، بشار الاسد کی حکومت کے زائل ہونے کے بعد وہاں کے جیلوں کے اندر جو حالات سامنے آئے، آپ لوگوں نے سنا، دیکھا. یہ کن کا کیا ہوا تھا؟ یہ یہود اور نصارہ کی طرف سے مسلمانوں پر ظلم ہو رہا تھا، انہی روافض کی طرف سے مسلمانوں پر ظلم ستم ہو رہا تھا. یہودیوں نے جس طرح ابھی گزشتہ 5-10 سال کے اندر مسلمانوں کو نقصان پہنچایا ہے، ان روافض نے اس سے کم نقصان نہیں پہنچایا ہے. اس لیے ابھی جو جنگ شروع ہوئی ہے، اس سے اہل سنت والجماعت خوش ہے کہ دونوں ایک دوسرے کو مار کر ختم ہو جائے، پوری دنیا امن و شانتی کے ساتھ رہے. یہ دونوں ہمارے دشمن ہیں. جس طرح یہود نے، یہ بڑے دشمن ہیں اور ان سے کم چھوٹے دشمن یہ نہیں ہیں. ان کے ہاتھ بھی اہل سنت والجماعت کے خون سے رنگے ہوئے ہیں. تو دونوں کے دونوں اہل سنت والجماعت کے اور مسلمانوں کے دشمن ہیں. اللہ رب العالمین کبھی کبھی ایک ظالم کو دوسرے ظالم پر مسلط کر دیتا ہے، اور اس طریقے سے خود قرآن میں اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے، اور اس طریقے سے دونوں ظالم کو اللہ رب العالمین ختم کر دیتا ہے. تو اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ آپس میں لڑتے رہیں اور ایک دوسرے کو مارتے رہیں، تاکہ پوری دنیا کے اندر امن و سلامتی ہو. تو ایک طرف یہ روافض کا عقیدہ ہے صحابہ اکرام کے بارے میں، اسی کے برعکس خوارج کا عقیدہ ہے. یہ روافض آل بیت کو، بعض صحابہ اکرام جو آل بیت سے متعلق جیسے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا گھرانہ، یہ انتہائی تقدس کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. اہل سنت والجماعت بھی تقدس کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، لیکن یہ غلو کر کے اللہ رب العالمین کے درجے تک پہنچا دیتے ہیں. صحیح بخاری کی روایت ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے کہنا شروع کیا کہ آپ ہی اللہ ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. صرف اللہ کے رسول کے درجے پر نہیں، اللہ رب العالمین کے درجے پر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے کہنا شروع کیا کہ آپ ہی اللہ ہیں. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سمجھایا، جب کسی صورت میں نہیں مانے تو کیا کیا انہیں؟ ان سب کو ایک گڈھا کھود کر حکم دیا کہ جلا دیا جائے آگ کے اندر. صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ان کو جلا دیا گیا آگ سے. تو یہ روافض کا عقیدہ ہے صحابہ اکرام کے بارے میں اور آل بیت کے بارے میں. اسی کے برعکس خوارج کا اور نواصب کا عقیدہ ہے آل بیت کے سلسلے میں. وہ آل بیت کو کافر سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. آل بیت کو کافر سمجھتے ہیں. چنانچہ انہوں نے صحابہ اکرام کے خلاف تلواریں نکال لی، انہیں اپنے ہاتھوں سے قتل کیا، اور اسے کیا سمجھتے تھے وہ؟ ہم تقرب الہی اس عمل کے ذریعے حاصل کر رہے ہیں. تو دونوں دو انتہا پر ہیں. اہل سنت والجماعت ان دونوں انتہا کے درمیان عقیدہ رکھتے ہیں. چنانچہ اللہ رب العالمین نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کو مقام و مرتبہ عطا کیا ہے، وہ مقام و مرتبہ ہم انہیں عطا کرتے ہیں. یہ اللہ کے رسول کے صحابی ہیں. اللہ رب العالمین نے انہیں جنت کی خوشخبری دی ہے، لیکن ان کے مقام و مرتبے کو بلند کر کے نہ اللہ کے رسول کے مقام و مرتبے تک پہنچاتے ہیں، نہ نعوذ باللہ اللہ رب العالمین کے مقام و مرتبے تک پہنچاتے ہیں. چنانچہ وہ بشر تھے، معصوم نہیں تھے. البتہ اللہ رب العالمین نے ان کی گناہوں کی معافی کا اعلان کر کے دنیا کے اندر انہوں جنت کی خوشخبری سنائی ہے. لہذا اپنی زبان کو ان سے جو غلطیاں بشری تقاضے کے تحت سرزد ہوئی ہیں، اس وجہ سے اپنی زبان کو ہم گندی نہیں کرتے. یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، جو تفصیل کے ساتھ آگے انشاءاللہ ہم بیان کریں گے. تو یہ ہے وسطیت اور اعتدال کا درست مفہوم جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے کہ اس کے اندر یہ تینوں صفتیں پائی جانی چاہیے. آج آپ آس پاس اپنے معاشرے کے اندر نظر دوڑائیں، پائیں گے بہت سارے لوگ اس وسطیت اور اعتدال کا دعویٰ کرتے ہیں. مولانا مودودی کی ایک کتاب ہے، جانتے ہیں اس کا نام کیا ہے؟ کتاب کا نام یہ مسلک اعتدال. کتنا پیارا نام ہے، مسلک اعتدال. آپ پائیں گے آج سب سے زیادہ اگر کوئی اپنے آپ کو دعویٰ کرتا ہے کہ ہم معتدل ہیں، اعتدال پسند ہے، وسطیت کی صفت سے متصف ہے، تو اسی جماعت کو پائیں گے. حالانکہ سب سے زیادہ اگر راہ سے کوئی بھٹکا ہوا ہے تو یہی جماعت ہے. جو ابھی باطل عقائد ہم نے بیان کیے، خوارج کے اندر، روافض کے اندر، معتزلہ کے اندر، جہمیہ کے اندر، یہ تمام باطل عقائد اس جماعت کے اندر موجود ہیں. تو جس جماعت میں یہ باطل عقائد موجود ہوں، روافض کے اندر سب سے بڑی بیماری کیا تھی؟
صحابہ اکرام کو برا بھلا کہنے کی. یہ مولانا مودودی کی کتاب میں واضح طور پر خلافت و ملوکیت نامی جو کتاب ہے دیکھ پائیں گے آپ. معتزلہ کے اندر جو عقل پرستی تھی جس وجہ سے انہوں نے احادیث کا انکار کیا، آپ پائیں گے مولانا مودودی کی کتاب میں، اسی کتاب میں مسلک اعتدال جو ابھی ہم نے کہا نا، اسی کتاب کو پڑھیں کیا انہوں نے بیان کیا مسلک اعتدال. محدثین کے جو اصول و ضوابط ہے حدیث کے سلسلے میں ان کو پورا انہوں نے ڈیمیج کر دیا ہے، اور ذوق اور عقل کو ہی پورا حاکم مانا ہے کسی حدیث کی صحت اور ضعف کو جانچنے کے لیے. اور اس بنا پر صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیثوں پر بھی کلام کیا ہے اور کہا ہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام کی کذبات ثلاثہ والی حدیث ہے جو صحیح بخاری کے اندر موجود ہے. امام مسلم رحمہ اللہ نے جساسہ والی حدیث جو بیان کی ہے دجال کے مقید ہونے کی. اسی طرح سلیمان علیہ السلام کے ایک ہی رات اپنی 70 سے زیادہ بیویوں کے ساتھ مجامعات کرنے کی. ذوق اور عقل کی بنا پر اس کو حاکم مانتے ہوئے ان احادیث کا انکار کیا ہے، اور اسے کیا نام رکھا ہے؟ مسلک اعتدال. تو آپ کو بہت سارے لوگ مل جائیں گے آج جو اعتدال پسند ہونے کا نعرہ خوب لگاتے ہیں، لیکن حقیقت میں اگر آپ جا کے جانچ کریں گے ان کے یہاں کیا منہج ہے، کیا سسٹم چل رہا ہے، تو پائیں گے کہ جتنے بھی گمراہ لوگ موجود ہیں ہر ایک کو وہاں پر جگہ مل جاتی ہے. وہاں پر مولانا مودودی کو بھی جگہ مل جائے گی، ڈاکٹر اسرار احمد کو بھی جگہ مل جائے گی، وحید الدین خان کو بھی جگہ مل جائے گی، ہر کسی کو جگہ مل جائے گی. کس کو بس جگہ نہیں ملے گی؟ جو ان پر تنقید کرے اور اہل سنت والجماعت کے عقیدے کو بیان کرے کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ان باطل پرستوں کے ساتھ، ان منحرفین کے ساتھ یہ ہے کہ ان کی مجالست سے، ان کے دروس، ان کی کتابوں سے استفادے سے جتنا ممکن ہو سکے اپنے آپ کو دور رکھا جائے، جو سلف صالحین کا واضح عقیدہ تھا. جو ان کو بیان کرے گا صرف یہ پسند نہیں ہے ان کو، باقی دنیا کے ہر قسم کے لوگ انہیں پسند ہے. وہاں صوفیت بھی ایڈجسٹ ہو جاتی ہے، دیوبندیت بھی ایڈجسٹ ہو جاتی ہے، وہاں وحید الدین خان کا ان کی فکر بھی ایڈجسٹ ہو جاتی ہے، ہر ایک کی فکر ایڈجسٹ ہو جائے گی. بس اہل سنت والجماعت کے خالص عقیدے و منہج کو قبول نہیں کر سکتے، اس کی علل اعلان نشر و اشاعت نہیں کر سکتے. خصوصاً اس باب میں آپ پائیں گے جو لوگ یہ اعتدال کا نعرہ لگاتے ہیں نا، ان کو آپ پوچھیں گے کیسے اعتدال ہے، وہ کبھی نہیں کہیں گے کہ اہل سنت والجماعت کا اہل بدعت کے ساتھ رویے اور تعامل میں جو منہج ہے اسی منہج پر قائم رہنے کی وجہ سے ہم معتدل ہیں، وسطیت پر قائم ہیں. کبھی یہ نہیں کہیں گے. اس باب کو ہمیشہ وہ گول کر جائیں گے اور کس چیز کو ہائی لائٹ کریں گے کہ ہمارے یہاں ہر ایک کو جگہ دی جاتی ہے، چاہے آپ کسی بھی عقیدے پر رہیں، ہمارے چھت کے نیچے آ جائیں، آپ کے لیے ہم استاد بھی مہیا کر دیں گے آپ کے عقیدے کے مطابق. اس لیے ہمارے یہاں اساتذہ بھی آپ کو دیوبندی فکر سے بھی مل جائیں گے، جماعت اسلامی والے فکر کے بھی مل جائیں گے، وحید الدین خان والے فکر کے بھی مل جائیں گے، ہر طرح کے اساتذہ ہمارے یہاں آپ کو مل جائیں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جمع ہو سکیں. اور اس کو نام کیا دیتے ہیں؟ اعتدال کا. ابھی جو آپ نے اعتدال کا مفہوم سنا کتاب و سنت کی روشنی میں، اس اعتدال میں اور اس اعتدال میں دیکھیں کہ کتنے زمین و آسمان کا فرق ہے. تو حقیقت میں کوئی بھی شخص اعتدال کا نعرہ بلند کرے، ضروری نہیں کہ اس کے اندر اعتدال موجود ہو. جیسے کہ ابھی ہم نے مولانا مودودی کی کتاب کا نام بیان کیا آپ کے سامنے، کیا؟ مسلک اعتدال. یہ کتاب آپ کو کہاں ملے گی؟ مسلک اعتدال جو مولانا مودودی کی کتاب ہے، یہ کتاب آپ کو ملے گی تفہیمات کے اندر، جو ان کی مشہور کتاب ہے. تفہیمات کے اندر ایک جز ہے جسے انہوں نے کیا نام رکھا ہے؟ مسلک اعتدال. اس کتاب کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ مولانا اسماعیل سلفی گوجران والا رحمہ اللہ کی کتاب بھی ضرور پڑھیں، حجیت حدیث. اور بھی دوسرے سلفی علماء نے اس کتاب کے جائزے پر جو کتابیں لکھی ہے ان کو ضرور پڑھیں تاکہ مولانا مودودی کے اندر جو اعتدال کا نعرہ انہوں نے بلند کیا تھا اس کی حقیقت کو آپ جان سکیں. اور علماء نے بیان کیا ہے کہ جسے مولانا مودودی اعتدال کہنا چاہتے تھے وہ حقیقت میں اعتدال نہیں اعتزال ہے. وہ حقیقت میں اعتدال نہیں، وہ حقیقت میں اعتزال ہے. یعنی معتزلہ کے فکر کو اعتدال کے نام پر انہوں نے پیش کیا ہے. جو معتزلہ کی فکر ہے حدیث رسول کے متعلق، تقریباً اسی فکر کی ترجمانی کرنے کی کوشش کی ہے اور نام دیا ہے مسلک اعتدال. اس لیے ضروری نہیں کہ جو بھی اس لفظ کو استعمال کرے حقیقت میں وہ کتاب و سنت کے مطابق معتدل ہی ہو.
اس لیے ہمیں چاہیے کہ کتاب و سنت کو سلف صالحین کے منہج کے مطابق سمجھنے کی کوشش کریں. یہی اصل اعتدال ہے. اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ سب راہ راست سے بھٹکے ہوئے ہیں، وہ افراط و تفریط کے شکار ہیں. یا تو ان کے اندر غلو پائیں گے یا ان کے اندر تقصیر پائیں گے، افراط پائیں گے یا تفریط پائیں گے. اعتدال پر بس اہل سنت والجماعت کا منہج ہے اور ان کا عقیدہ ہے. اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین صحیح فکر اور صحیح عقیدہ اپنانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آخری سانس تک اسی اہل سنت والجماعت کے عقیدے پر ہمیں قائم و دائم رکھے، اسی پر ہماری وفات ہو اور نبیین، صدیقین، شہداء و صالحین کے ساتھ ہمارا حشر ہو. آمین. تقبل رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد.